ویلکم بیک ٹو آئی یوٹیوب چینل. فرینڈس، آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے جس میں ہم آپ کو ریئیکشن دینے والے ہیں وہ ہے وسیم رضوی ورسز ڈاکٹر ذاکر نائک. قرآن کو کس نے لکھا؟ رپلائی بائی ڈاکٹر ذاکر نائک. تو وسیم رضوی کے بارے میں تو آج کل کافی ہی باتیں ہو رہی ہیں جیسا کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں. تو چلیے دیکھتے ہیں یہ کس ٹائپ کا ویڈیو ہے. تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں؟ قرآن سے ثابت کرتا ہوں. قرآن کس کا لکھا ہوا ہے؟ اللہ کا کلام ہے. کیسے آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ سوال ہے آپ سے سوال ہے. یہ اللہ، یہ قرآن مجید ان کاغذ سیاہی اور کاغذ قلم سیاہی اور پرنٹ کیا ہوا یہ اللہ کیا سے آیا ہے؟ مطلب آپ یہ نہیں نہ پہلے آپ یہ میرا جواب دیجئے نا. نقل کس کی ہے؟ نقل کس کی ہے؟ جو اللہ رسول نے قرآن لکھا، جو رسول نے قرآن لکھا، جو جبرائیل لے کر آئے، رسول نے لکھا، جبرائیل نے لکھ کے دیا، ان کو یاد کرایا، جبرائیل نے لکھ کے دیا. آپ جب بھی قرآن نازل ہوا، جب بھی قرآن کی آیت نازل ہوتی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے. جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی تھی وہ اسے یاد کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں صحابہ سے اس کی تلاوت کرتے تھے اور صحابہ فوراً اسے لکھ لیتے تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہر آیت لکھی جاتی تھی اور وہ اسے چیک کرتے. مثال کے طور پہ اقرا بسم ربک الذی خلق آیت نازل ہوئی، انہوں نے یاد کیا، صحابہ سے کہا، صحابہ نے لکھا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ کے سناؤ، پڑھا، ہاں صحیح. اگر غلطی ہوتی تمہیں ٹوک دیتے تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت نازل کرتے تھے وہ یاد کرتے تھے اور لکھواتے تھے اور چیک بھی کرتے تھے. سارا قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لکھا گیا. آپ جو کہہ رہے وہ حضرت عثمان کا ذکر کر رہے، وہی تو افسوس کی بات ہے، آپ نے صحیح مطالعہ کیا ہی نہیں. حضرت عثمان نے کئی سال بعد، 40-50 سال بعد، جو آپ کہہ رہے 40-50 یہاں سے آپ کو آیا، ان نے کیا کہا کہ اس قرآن مجید کا جو نسخہ ہے اس کو اور نسخے بنائے جائے اور باقی لوگ میں پھیلا دیا جائے، کیونکہ لوگ کو اختلاف تھا روانگی کے اندر. تو اس کو دور کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان نے کہا کہ جو نسخہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تھا ان نے اپنی بیوی کو دیا، حضرت حفصہ کو، اور جو حضرت عمر کی بیٹی تھی ان کے پاس محفوظ تھا، ان نے لیا، اور 5-6 صحابہ جو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ان کی صدارت میں اس کی نقل کی، اور یہ نقل ہوئے نسخے کو دنیا کے الگ الگ جگہ پہ پھیلائیے. اور ایک نسخہ اب بھی موجود ہے کوپٹا کی میوزیم میں، کوپٹا کی میوزیم استنبول میں. تو آپ جو ذکر کر رہے وہ اتارے ہوئے قرآن شریف کا ذکر کر رہے، جو حقیقت میں قرآن شریف ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لکھا گیا تھا. میں یہ پرشن پوچھنا چاہتا ہوں، جیسے آپ نے بولا کہ 4 بک یا کہیں تو قرآن اللہ نے لکھی ہے، تو اس کے صرف 2 ہی چیز ہو سکتی ہے، اللہ نے لکھی ہے. اللہ نے لکھی مطلب خود اللہ نے لکھی ہے، رائٹ؟ یا تو اللہ رجنیش اوسو جیسے دھرتی پر آئے ہوں گے اس بک کو لکھنے کے لیے، یا انہوں نے سورگ سے اس کو بھجوایا ہوگا، خود لکھ کر سورگ میں لکھ کر اس کو بھجوایا ہوگا. کیا آپ بتا سکتے ہیں ان 2 میں سے کون سا طریقہ صحیح ہوگا؟ بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا ہے کہ اگر یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ اس کے لیکھک ہے، اگر لکھی ہے تو اللہ نے خود دھرتی پہ آ کے لکھی ہوئیں گی یا سڑک سے لکھ کے بھیجی ہوئیں گی؟ یہ آپ کا سوال بالکل بجا ہے، کیونکہ آپ کو اسلام کے بارے میں پورا علم نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے، کتاب کہتا ہوں، تو کتاب کے 2 معنی ہوتی ہے عربی میں. ایک ہوتا ہے بک، ایک ہوتا ہے وحی، جس کے معنی ریولیشن ہے. آپ سمجھے نا؟ کتاب کے 2 معنی ہوتے ہیں، کتاب مطلب بک اور کتاب مطلب وحی، انگریزی میں کہیں گے ریولیشن. تو میں جب کہتا ہوں کتاب، وہ وحی کی شکل میں کتاب بن چکی ہے. تو اس لیے میں نے کہا، جب میں کہہ رہا تھا 4 کتابوں میں ہمیں یقین ہے، توراہ، زبور، انجیل اور قرآن. توراہ وہ کتاب ہے جو اللہ نے نازل کی موسیٰ علیہ السلام پہ، یعنی وحی کے ذریعے. وی بلیو ان ریولیشن. سو اللہ نے وحی کے ذریعے نازل کی اپنے پیغمبروں پہ. اللہ تعالیٰ کو کتاب لکھنے کے لیے خود آنے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے ایک آدمی کو چنتا ہے اور اس کے ساتھ ایک ہائی لیول آف کمیونیکیشن کرتا ہے. آپ سمجھے نا؟ مجھے آج کہنے کے لیے امریکہ جانے کی ضرورت تھوڑی ہے، فون پہ کہہ سکتا ہوں میرے بھائی سے.
میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فون کے ذریعے قرآن نازل کیا، غلط نہ سمجھیے. فون تو ابھی آیا. اللہ تعالیٰ کا کمیونیکیشن فون سے ہے. ہم جب فون سے بات کر سکتے تو خود اللہ کو آنے کی ضرورت کیوں؟ مجھے اگر کچھ پیغام پہنچانے کا میرے کا خود جانے کی ضرورت ہے؟ فون پہ کہہ سکتا ہوں کہ نہیں. ای میل ہے، فیکس ہے. تو اسی اللہ تعالیٰ انسان سے کئی گنا کیا انسان سے کمپیئر نہیں کر سکتے. یہ کہنا بھی غلط ہے. اللہ تعالیٰ کا مقام ایک دوسرا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہائر لیول آف کمیونیکیشن ایزی کہنے کا ایک وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو اپنا پیغام پہنچائے. مثال کے طور پہ قرآن کیسے کتاب کی شکل میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نازل پہنچائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا. جب دہراتے تھے کیونکہ اللہ کے رسول آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے. وہ لے کے اپنے صحابہ اپنے ساتھیوں کو آؤ لکھو اقرا تو لکھتے تھے. دوہراؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو وہ کہتے تھے اپنے زبان سے. لوگ جب لکھتے تھے بولتے تھے دوہراؤ اور وہ سنتے تھے ہاں صحیح ہے. اس طریقے سے دھیرے دھیرے 22 سال میں یہ قرآن نازل ہوا. ایک ساتھ میں لکھ کے تھوڑی سی ورق میں لکھ کے بھیجا یا لیکھک جیسا لکھتا ہے ویسا نہیں لکھا. سوال جواب کا سیشن کوئی اللہ کے رسول سے پوچھا کہ مثال کے طور پر بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 219 میں ان لوگ جب پوچھتے شراب کے بارے میں تو اوپر سے وہی آئے. ان لوگ جب پوچھتے شراب کے بارے میں کہہ دو شراب کے اندر نقصانات بھی فائدے بھی ہے، نقصانات فائدے سے زیادہ ہے. سوال جواب. اس طریقے سے دھیرے 22 سال میں قرآن نازل ہوا. جب بھی نازل ہوتا تھا وہ اپنے ساتھیوں سے صحابہ سے کہتے تھے، وہ لکھتے تھے، وہ سنتے تھے صحیح ہے. اس طریقے سے 23 سال میں آہستہ آہستہ. تو لیکھک میں کہتا ہوں ہندی میں بیسٹ از دا، عربی میں کہیں گے یہ اللہ کا کلام ہے. کلام مطلب واپس سے لکھنا. تو کتاب کہوں گا وہی کے نام مان، مطلب ناٹ دیٹ ہی روٹ اٹ ہمسیلف، ہی از دا آتھر. آپ سمجھ رہے نا؟ Author means he is originator. Quran originated from him. That doesn't mean he wrote it with himself, with a pen. He is the author means this book, Quran, is a wahi, a revelation revealed from Allah subhanahu wa ta'ala to his messenger and then given the book form. Hope that answers the question. تو فرینڈس یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو. اور بس کیا کہیں وسیم رضوی جیسے لوگوں کے بارے میں کہ اللہ ان کو ہدایت دے. مجھے تو بہت زیادہ شوق لگا ہے یہ ویڈیو دیکھ کر. انہوں نے جو الفاظ بولے ہیں اور ذاکر نائک نے اس پہ کتنا اچھا جواب دیا ہے کہ مطلب بہت اچھا. اور جو ایک ہندو بھائی نے جو ایک کوشچن پوچھا تھا وہ بھی بہت اچھا انہوں نے اس کا رپلائی کرا ہے کہ واقعی میں قرآن پاک جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ایک وحی کے ذریعے اللہ پاک جو تھے وحی کے ذریعے اس کو نازل کرتے تھے اور ہمارے نبی پاک جو تھے اس کو واقعی میں اس کو لکھواتے تھے اور اس کو پھر ٹرانسلیٹ کرواتے تھے. اور کوئی غلطی کوئی مسٹیک اللہ معاف کرے. بس بہت اچھے طریقے سے انہوں نے اس کو رپلائی دیا ان کا. لیکن وسیم رضوی نے جو بھی پوچھا جو بھی بولا انہوں نے وہ چیز تو میں بالکل بھی ٹالریٹ نہیں کر سکتی. اور کافی بہت مطلب میں کیا کوئی بھی سنے گا تو اسے بہت زیادہ عجیب لگے گا، بہت برا لگے گا جیسے یہ باتیں کر رہے ہیں، جیسے یہ بول رہے ہیں. اللہ ہی انہیں ہدایت دینے والا ہے. تو فرینڈس اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگے تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اب ہم آپ سے ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ، گڈ بائی، ٹیک کیئر.